بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج الحمدللہ ہم سبق نمبر 5 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سبق نمبر 5 جو ہے وہ مرکبات حرف با ہیں، یعنی پہلے ہم نے حروف تہجی الف سے لے کر یہ تک سیکھے تھے۔ اب ان حروف تہجی کے ساتھ لفظ با کو کیسے جوڑنا ہے یہ اس لیسن میں بتایا جائے گا۔ تو اس ہماری تختی جو ہے اس کا نام ہے مرکبات حرف با، یعنی با کے ساتھ جو حروف کا جوڑ ہے وہ کیسے لگتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے با اور الف کا جوڑ ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ کیسے مارکر کا استعمال کیسے کرنا ہے، کہ آپ نے تھوڑی سی ترچھی مارکر رکھنی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ترچھی مارکر رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کو مارکر کا جو کٹ ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ایک ہی جگہ پہ فکس کیا جاتا ہے، وہ کیسے پکڑتے ہیں، وہ حرف کی بناوٹ کے ساتھ ساتھ موو ہوتا رہتا ہے۔ تو با الف با آپ کیسے لکھیں گے، اس طرح دیکھیں، ترچھی مارکر رکھیں گے اور یہاں پہ سنگل ہوگا، یہاں بھی باریک اور ادھر بھی باریک، اور اس کا جو نیچے والا جو پیٹ ہے وہاں پہ آپ فل مارکر استعمال کریں گے گلائی میں۔ اس کے بعد ہمارا بے اور بے کا جوڑ ہے وہ دیکھیے کیسے لکھتے ہیں۔ اس میں جب ہم نے لفظ شروع کرنا ہے بے اور بے کا جوڑ، تو اس میں باریک نوک کے ساتھ ہم لکھیں گے اس طرح، یہ دیکھیے یہ چیز، اور یہ جس طرح المدہ ہوتا ہے یہ والا یہ چیز ہم یہاں بنائیں گے باریک، اور نیچے جس طرح ہم نے با سیکھا ہوا ہے کہ گلائی کے اندر با آپ لکھیں گے، جس طرح کشتی نیچے سے گول ہوتی ہے ایسے با بھی نیچے سے گول ہوتا ہے۔ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جو حروف تہجی بیسک ہم نے سیکھے ہوئے ہیں ان میں تبدیلی نہیں آئے گی، بس یہ جو شروع میں جوڑ ہیں ان کے اندر تبدیلی آئے گی۔ اس کے بعد با اور جیم کیسے لکھنا ہے، یہ دیکھیے اس طرح سٹارٹ کریں گے سنگل، اور یہاں پھر سنگل آئے گا، اور نیچے جس طرح ہم نے جیم سیکھا ہوا ادھر تک روکیں، یعنی یہاں تک روکیں گے اور دیکھیں گے ایک لائن لگا کے کہ آپ کا جو جیم ہے وہ اس لائن سے آگے نہ جائے، اوپر والا اور نیچے والا برابر ہونا چاہیے۔ یہاں سے اس کی گلائی کریں گے، اور جب آپ نے گلائی کرنی ہے تو گلائی میں آپ موٹا مارکر استعمال کریں گے۔ یہاں پہ بھی نوک باریک ہوگی، ادھر بھی باریک، یہاں بھی باریک، اور یہاں فرضی لائن لگا کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا جیم صحیح ہے کہ نہیں صحیح۔ اس کے بعد با اور دال کا کیسے جوڑ ہوتا ہے، دیکھیے اس میں ایک چیز دھیان رکھیے ایک چیز کا، کہ یہاں فاصلہ ضروری ہے۔ کچھ بچے کیا کرتے ہیں ایسے کر دیتے ہیں، وہ بیچ میں فاصلہ نہیں رکھتے، وہ غلط ہے۔ اسی طرح بے اور رے، ادھر باریک ادھر موٹا مارکر، اور یہاں پھر تھوڑا سا باریک آپ استعمال کریں گے۔ اس کے بعد اگلا ہمارا جو حرف ہے وہ با اور سین ہے، وہ کس طرح لکھنا ہے ذرا غور سے دیکھیے، کہ اس طرح سٹارٹ کریں گے، پھر یہ دندانہ، پھر یہ دندانہ، اور پھر ان دونوں کو ملا کے تیسرا دندانہ آپ یہاں لکھیں گے اس طرح، اور دائرے میں گلائی کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، جھکاؤ اس طرف ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر با اور سواد کیسے لکھنا ہے، یہ دیکھیے یہ، اور ادھر سواد کے اوپر والا حصہ لگائیں گے، یہ یہاں تک سنگل آئے گا، اور یہاں سے آپ اس کو گول کریں گے۔ اس کے بعد با اور تا اس طرح لکھیں گے۔ با اور عین کا جوڑ جو ہے وہ قدر مشکل ہے، اس کو آپ نے ذرا غور سے دیکھنا ہے۔ دیکھیں یہاں تک آ کے یہاں سے نوک کے ساتھ اوپر جانا ہے، پھر اس کی گلائی آئے گی یہاں پر، اور پھر گلائی کو نیچے لانا ہے سنگل مارکر کے ساتھ، پھر یہاں وہی بات فرضی لائن، اور پھر اس کو گلائی میں آپ نے موٹا مارکر استعمال کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کا ہمارا جو شعر ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اب اپنی حالت کے بدلنے کا۔ انگلش میں آج سے ہم ڈیز آف ویک شروع کر رہے ہیں۔ ہم الفابیٹ A to Z پڑھ چکے ہیں، وہ ہم نے ہمیشہ شروع میں بڑے الفاظ استعمال کرنے ہیں، ہمیشہ مارکر الٹی استعمال کریں، اور اس کی پریکٹس کر کے یہ سارا کام پین اور مارکر کے ساتھ لکھ کر مجھے آپ نے میرے پرسنل نمبر پر سینڈ کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔